تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں. اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں. پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں موجاں ہی موجاں. کیونکہ جس کو دعا کی کثرت کی عادت پڑ جائے نا، اس کا بس بیڑا پار ہو گیا، سمجھو وہ بیڑا پار ہو. کیونکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں، کہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو مانگ رہے وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا. تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا. اور تھکنے کا کیا مطلب؟ یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی. جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، نظر نہیں آ رہی ہوتی. اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے. بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب آپ مایوس ہو رہے ہیں. حالانکہ ہو کیا رہا ہے؟ دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی، اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی. وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو. وہ آپ کو دعا تو قبول نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ نالائق کہتا ہے نہیں ہو رہی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے جاؤ، اب نہیں ہو رہی، جاؤ. اب تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی، جاؤ. جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا. ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں، واللہ عالم مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے. کہ وہ حج کرنے جاتے تھے، جب بھی حج سے فارغ ہوتے دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے، تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا، یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا. پھر جاتے حج کرنے. ایسے کئی حج کیے، ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا. تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتایا. انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار؟ انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں بھائی، میرے بس میں جو ہے وہ میں تو کروں گا نا. وہ اللہ کی قدرت نہیں قبول کر رہا، لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم؟ بھگوان یعنی جو بت ہیں ان کے پاس جائیں، بولیں یار وہ تو مان نہیں رہا، تو کر دے. تو یہ کہاں سے کرے گا؟ کل میں نے بیان کیا تھا نا، اگر اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا عیسائیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا یہودیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے پاس تو کیا ہے؟ یہی ہے، یہی قرآن ہے. ہم اسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ ہماری عقل کا فالٹ ہے، عقل کا فالٹ ہے. لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہندو مذہب آ جائے ہماری سمجھ میں، عیسائیت سمجھ. اتنے بڑے پاگل نہیں ہے بھائی. ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی بھائی. دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے سمجھتا ہوں یار یہ کافی سمجھ گیا ہوں اس کو. میں ایک دفعہ واٹس ایپ پہ کسی نے کتاب بھیجی، ایک وہ کارٹون ہوتا ہے نا، اتنی لمبی کتاب ہے نا، وہ اتنی موٹی، اس کے چند صفحات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کتاب کے کچھ صفحات پڑھے ہیں اور دکھائے وہ اتنی موٹی کتاب کے ابھی صفحات کیا ہیں؟ باقی ہیں. اس کو اپنی بیوی سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو دنیا میں پورا سمجھ میں کسی کا کوئی بھی، تبھی تو یہ فلم کا لفظ ایجاد ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑی فلم ہے، کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم اس کو کہتے ہیں جو زیادہ تر سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تھوڑا سا آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے. اور جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی فلموں کے ساتھ. ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہمارے ایک شاگرد تھے، انہوں نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ انگلش فلم ہے اور 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. کیا مطلب انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا انگلش فلم 3 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے. تو اس نے کہا یہ ایسی فلم ہے تو انگلش مگر ہے کتنے گھنٹے کی؟ 3 گھنٹے کی، اور گانے بھی ہیں اس میں. یعنی ایسی فلم جو ابھی تک دنیا میں بنی یہ وہ والی فلم ہے. میں نے کہا وہ پتہ نہیں، لیکن تم بہت بڑی فلم ہو یار. اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن تم جو یہ اصطلاح لے کر آئے ہو مارکیٹ میں، اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم بھی کوئی چھوٹی فلم نہیں ہو. تو پورا سمجھ میں کون آتا ہے؟ عقل تھوڑی ہے. کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے، کسی کے نہیں آتا. تو ہر اشکال کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، کہاں چھوڑ کے؟ ہاں اللہ سے دعا مانگو، اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم؟
کیا مندر جائیں, کیا چرچ جائیں؟ نہیں بھائی, یہی ہے اللہ, ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو قبول کرے گا تو بھی, نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے. حدیث میں دعا ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کیسی پیاری دعا. فرمائے اے اللہ, تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے. یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں؟ تیری ہی طرف آئیں گے کہ تو ہی بچا لے اپنے عذاب سے. جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو؟ اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤ گے. ایک بندہ بندوق تان کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے, تو اس کے پاس تھوڑی آؤ گے, آپ وہاں سے بھاگو گے. لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لیے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے. پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤ گے, اللہ بس تو ہی بچا لے, اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے. وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا, واللہ عالم یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, سند ہے نہیں ہے, لیکن اس واقعے کے جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے جتنے حوادث ہیں یہ تیر ہوں اور اس تیر کا چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑا ہوا ہے, تو بچنے کا طریقہ کیا؟ بھاگ جاؤ وہاں سے, نیچے ہو جاؤ, جب وہ تیر پھینکے آڑ میں آ جاؤ. تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو؟ اللہ, اور تیر کیا ہے؟ یہ حوادث جتنے بھی آ رہے ہیں مصیبتیں, یہ تیر ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, تیر چلانے والے سے دوستی کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں. تو یہی ہو سکتا ہے بھائی. تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ, اور اللہ سے یہی کہنا ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا. باقی اللہ آزماتے ہیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا, ادھر آئے آپ نے کہا اللہ میری بیوی کو نیک فرما بردار بنا دے, ادھر گئے بیوی چائے لے کے کھڑی ہوئی آپ کے ٹرے میں, یہ لیں, پھر شربت لا رہی ہے. ایسا اگر گھروں میں نظام ہو جائے, خدا کی قسم کیا انسان کی زندگی بن جائے. اور پھر آپ لیٹے تو پاؤں دبا رہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں بیگم یہ تکلف نہیں, نہیں یہ تو میرا فرض بنتا ہے, آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ ہی تو ہیں جو اس گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دیتے ہیں, کما کے لاتے ہیں, چاہیے نا. اگرچہ ٹائم پہ نہیں لاتے کوئی بات نہیں, لا تو دیتے ہیں نا, کھلا تو دیتے. تو اب آپ کیا ہوگا؟ بولے یار تو فوراً قبول ہو گئی, یہ تو وہی ہو جائے گا. ایک لطیفہ ہے اگر آپ اجازت دیں. وہ ایک ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی, سائنسدانوں نے. بچے نا اس ملک میں بدتمیز پیدا ہو رہے تھے, بہت تربیت کا نظام تھا. تو انہوں نے کہا یار ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرتے ہیں کہ بچے تمیز دار پیدا ہوں. بچے کیا ہوں؟ تو سائنسدانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا, بڑا اچھا تجربہ, بچہ پیدا ہوتے ہی آداب. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہو کہ ایسی دعا قبول ہو کہ بچے, یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں, بچے فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی آداب. تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا, ایسا کوئی دوا ایجاد کر لیں. اب سائنسدانوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا یار تو بڑا زبردست تجربہ ہوا ہے. ایک خاتون کو 1 درجن کیپسول کھلا دیے انہوں نے. کیا کیا؟ 1 درجن کیپسول کھلا دیے کہ یار دیکھیں جب اتنا تمیزدار بچہ ایک کیپسول سے پیدا ہوا ہے, 1 درجن سے کیا ہوگا. اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی, پیدا ہی نہیں ہو رہا, بڑے پریشان, یار یہ کوئی ریئیکشن تو نہیں ہو گیا. کہ الٹرا ساؤنڈ کیا, پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں, ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ. 6 مہینے ہو گئے, وہ کہہ رہے پہلے آپ, وہ کہہ رہے نہیں سر پہلے آپ. تو ایسی تمیز اگر چاہیے تو وہ تو بھائی وہ اسی سائنسدان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو. تو ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے اور بچے اتنے تمیزدار ہو جائیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اللہ آزماتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کب سے دعائیں مانگ رہے تھے, تو اللہ نے کب قبول کی. تو پھر ہم اگر اس طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے نا, تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کافر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے. وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آئیں گے, بولیں گے بھائی ادھر مانگو ادھر قبول, ادھر مانگو ادھر قبول. غیب کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا. اور یہ یاد رکھو, بعض دفعہ اللہ فوراً قبول کر بھی لیتے ہیں, دکھا بھی دیتے ہیں.